السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اب الحمدللہ تختی نمبر 15 یعنی لیسن نمبر 15 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 15 اچھی طریقے سے پڑھنے والے ہیں اور اس کو ہم سمجھنے والے ہیں اور ہم اس کو سیکھنے والے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 15، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم اس کو اچھی طریقے سے آج پڑھیں گے۔ جی اب آپ ذرا تختی نمبر 15 کو دیکھ لیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس سبق کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15 حروف قمری و شمسی۔ نمبر 1، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری یعنی حروف قمری 14 ہیں، با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا۔ اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے نمبر 1 کے اندر کہ حروف قمری کتنے ہیں، تو لہٰذا حروف قمری 14 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا، یعنی حروف قمری کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ کون کون سے ہیں یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں یعنی حروف قمری جو 14 حرف ہیں با سے لے کر یا تک، ان میں سے کوئی سا حرف ہو اور ان حرفوں سے پہلے الف لام اگر کہیں آ جائے، تو الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو یعنی ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو، ان سے پہلے الف لام ہو تو وہاں صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، انہوں نے ایک مثال یہاں دے دی، جیسے والقمری۔ اب نمبر 2 کو سمجھ لیں، یہ ہے نمبر 2، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی یعنی حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون۔ یعنی نمبر 2 میں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو، تو اب ہم نمبر 2 کے اندر اس بات کو سمجھ لیں کہ حروف شمسی کتنے ہیں؟ حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون۔ ان حرفوں میں سے کوئی حرف ہو اور ان حرفوں سے پہلے یعنی جو 14 حرف ہیں ان سے پہلے الف لام آپ کو لکھا ہوا ملے، تو لہٰذا وہاں اب الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ کس سے ملا کر کے پڑھیں گے؟ بعد والے حرف سے ملا کر اس کو ہم پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، جیسے والشمسی۔ اب آپ والشمسی کو غور سے دیکھیں، وہ کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ زبر، لہٰذا پھر اس کے بعد میں الف ہے، پھر اس کے بعد میں لام ہے، پھر اس کے بعد میں شین ہے۔ تو جو شین ہے یہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے ہے۔ تو اس شین سے پہلے الف لام آ گیا، تو اب قاعدہ ہے کہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو، اس سے پہلے اگر الف لام ہوگا تو دونوں حرفوں میں سے کوئی سے بھی حرف نہیں پڑھا جانے گا بلکہ وہ کو ڈائریکٹ کس سے ملا دیں گے؟ ہم شین سے ملا دیں گے۔ کس سے ملا دیں گے؟ ہم شین سے ملا دیں گے، کیونکہ حروف شمسی کا قاعدہ یہی ہے کہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو اور اس سے پہلے الف لام ہو تو لہٰذا اس سے پہلے جو حرف ہے اس حرف کو بعد والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ ابھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ ذرا سمجھ لیں، اس قاعدے کے اندر تو انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ اب آپ کو یہاں پر ایک بات ذہن نشی کر لینی ہے، وہ یہ ہے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھایا جائے گا؟ صرف لام پڑھا جائے گا اور الف کو ہم نہ پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ حروف قمری کے 14 حرف اور اس سے پہلے الف لام ہو تو صرف لام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس لام کو ہم کہتے کیا ہیں؟ اس لام کو ہم کہتے ہیں لام تعریف۔ کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف کا قاعدہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ لام تعریف۔ ہم اس کو لام تعریف کا اظہار بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف کا اظہار بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کہ ہم اس میں لام تعریف کا اظہار کر کے پڑھیں گے، کہیں بھی اس طریقے سے آئے گا جیسے والقمری، تو اس میں کیا ہوگا؟ لام تعریف کا اظہار ہوگا، کیونکہ حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ کو ہم ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، الف کو ہم اس میں نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف کا اظہار۔ اظہار آپ جانتے ہیں کہ صاف کر کے پڑھنا، ظاہر یعنی صاف کر کے پڑھنا۔ جیسے والقمری،
اسی طریقے سے نمبر 2 ہے الف لام، اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، یہاں دونوں میں سے کوئی سے بھی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ لام تعریف کا ادغام۔ کیا ہوگا اس کے اندر؟ لام تعریف کا ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لام تعریف کا ادغام ہوگا۔ وہاں کیا ہونا تھا؟ لام تعریف کا اظہار، یعنی کہ وہاں صاف اور ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور یہاں آپ کو ادغام کر کے پڑھنا ہے، اس کو لام تعریف کا ادغام کہتے ہیں، جیسے والشمسی، جیسے والشمسی۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لام تعریف کا قاعدہ اس کے اندر ہوگا تو لام تعریف کا یہاں ادغام کریں گے۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ ادغام کر کے پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف اور اس سے پہلے الف لام ہو، اور لہٰذا اس سے پہلا جو حرف ہے اس حرف کو ڈائریکٹ ہم بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، الف اور لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو لام تعریف کا ادغام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف کا ادغام کہتے ہیں۔ بس آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ کو یاد کر لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ میرے ساتھ اس کی اچھی طریقے سے رواں کے ساتھ مشق کر لیں۔ ہجے تو آپ کو کرنی آتی ہیں، ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے والقمری، واو لام زبر، والقاف زبر کا، والقا میم زبر ما، والقمر را زر والقمری۔ اس کے اندر لام تعریف کا اظہار ہوگا، کیونکہ حروف لام تعریف کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کیا آیا ہوا ہے؟ قاف آیا ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو اور اس سے پہلے الف لام بنا ہوا ہو تو لہٰذا الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام کو پڑھیں گے۔ تو ہم واو کو جو ہے نا لام میں ملا دیں گے، جیسے والقمری۔ اسی طریقے سے والیتامی، والاقربین، مالقارعۃ، ہم المفلحون۔ انہوں نے یہ چند مثالیں حروف قمری کی ہمیں سمجھا دی۔ اب ذرا آپ حروف شمسی کی مثالیں دیکھ لیں۔ یہ ہے اذا الشمس، اس کی ہجے کس طریقے سے کریں گے؟ حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، شین میم زبر شم، سین پیش سو، اذا الشمس۔ لام تعریف کے بعد میں کیا آ گیا؟ شین۔ کیا آ گیا؟ شین۔ شین جو ہے حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے۔ تو قاعدہ ہے کہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آئے گا تو وہاں لام تعریف کا ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہاں لام تعریف کا ادغام ہوگا، کیونکہ اس شین سے پہلے الف اور لام بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اب ہم الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ ذال کو ڈائریکٹ شین میں ملا کر کے پڑھیں گے۔ کس سے ملا دیں گے ہم؟ شین میں ملا دیں گے ذال کو، جیسے اذا الشمس، کان الناس، یقول الرسول، اقیموا الصلاۃ۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ذرا رواں سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف قمری، والقمر، والقمر، والیتامی، والاقربین، مالقارعۃ، هم المفلحون۔ حروف شمسی، اذا الشمس، کان الناس، یقول الرسول، اقیموا الصلاۃ۔ اب آپ کو تختی نمبر 15 یہاں سے لے کر یہاں تک اچھے طریقے سے بغیردہ کو یاد کر لینا ہے، اور حروف قمری حروف شمسی دونوں کی مثالوں پر آپ اچھی طریقے سے مشق کر کے لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔